نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعجاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ ناظرین، آج سے ہم پروگرام حق کا سفر کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم ملک بھر سے علماء کرام کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے سفر معراج شریف۔ اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں حضرت علامہ محمد کاشف مدنی صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا؟ اس پر آپ تفصیلی روشنی ڈالیے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سب سے پہلے محترم اعجاز صاحب، آپ کا شکریہ اور حق میڈیا گروپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا، اور بالخصوص چیئرمین حق میڈیا گروپ محمد تنویر کھوکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بالخصوص مذہبی حوالے سے آپ ہمیشہ صف اول پہ نظر آتے ہیں۔ رمضان شریف کا موقع ہو، محرم الحرام کا موقع ہو یا میلاد شریف کے حوالے سے پروگرام ہو، تو ماشاءاللہ یہ چینل وہ واحد چینل ہے کہ جس سے ہمیں گائے بگائے رمضان شریف کے حوالے سے اور مختلف جو ہے وہ مذہبی اعتبار سے جو ہمیں پروگرام دیکھنے کو میسر آتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم چیئرمین حق میڈیا گروپ محمد تنویر صاحب کو مزید استقامت نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر قائم و دائم رہے اور آپ یوں ہی دین متین کی خدمت کرتے رہیں۔ اس کے بعد میں اپنے گفتگو کی جانب آتا ہوں۔ آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت سوال پوچھا معراج شریف کے حوالے سے۔ جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، حضرت سیدنا آدم نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کائنات کا آغاز فرمایا۔ جب نسل انسانی کا آغاز ہوا تو اللہ کریم نے انسانوں کو کائنات کے اندر مبعوث فرما کر ان کی ہدایت کے لیے، ان کی راہبری کے لیے اور بالخصوص اپنا وحدہ لا شریک ہونا ان تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے اور بالخصوص اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے چند لوگوں کو منتخب کیا۔ ان منتخب لوگوں کو صف اول میں رکھا اور اہل ذوق و اہل محبت اور اہل ایمان انہیں انبیاء کرام علیہم رضوان کے نام سے جانتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہم رضوان کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کے لیے چنا۔ اور بالخصوص کسی بھی قوم کی ہدایت کرنی ہوتی تو اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو مقرر کیا، اور اللہ کریم نے جس قوم کی بھی ہدایت کی، کسی قوم کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا، دو بھیجے، تین بھیجے، مختلف قوموں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبی بھیجے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے نبیوں کا انتخاب کیا، ان کو ہدایت کے لیے انتخاب کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ وہ معجزات امت کے اندر جو بھی چیز ایسی ہوتی جو معروف ہوتی، ان کی جو اسپیشلٹی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ کریم نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے
وہ شفا پر بڑی توقع رکھتی ہے، شفا پر ان کا یقین بڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی وہ جادو پر بڑی مہارت رکھتی تھی۔ اب اللہ کریم نے حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ عطا کیا وہ جادو کا توڑ عطا کیا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے قوم میں، ان کی قوم جادو میں بڑی مہارت رکھتی۔ ادھر فرعون نے اعلان کیا 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو تھی وہ 10 محرم الحرام کو عید کے طور پر مناتی تھی، وہ ایک تہوار اور میلے کے طور پر اس دن کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اعلان نبوت کیا، اللہ رب العزت نے اپنے اعلان کے لیے انہیں منتخب کر لیا، تو یہ ساری قوم جمع ہو گئی۔ فرعون نے اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ میرے سارے جو درباری ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ اب مقابلے کے لیے جمع کر لیا گیا۔ 300 حدیث کی کتب میں آتا ہے کہ 300 جادوگر ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے اور انہوں نے میدان کے اندر اپنا جادو کرنا دکھایا۔ 300 اونٹ رسیوں اور لکڑیوں سے لاد کر اس میدان کے اندر پہنچا دیے گئے۔ اب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے تو وہ جو 300 جادوگر تھے وہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اس احترام کے پیش نظر ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنا معجزہ دکھائیں گے یا ہم سب سے پہلے ہم جادو دکھائیں؟ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ سب سے پہلے اپنا جادو دکھائیں۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ان جادوگروں نے وہ لکڑیاں اور رسیاں میدان میں پھینکی اور نہ جانے کون سے جادو کیا، کس انداز سے کیا، وہ ساری لکڑیاں اور وہ ساری رسیاں سانپوں میں تبدیل ہو گئی۔ وہاں جتنے لوگ بھی موجود تھے اس میدان کے اندر وہ سب خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، لوگ ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا لیے، عرض کی بار الہ، اے پاک پروردگار عالم، تو نے مجھے اپنے اعلان کے لیے منتخب کیا ہے، اپنی وحدہ لا شریک ہونے کے لیے، یہ جو پاکیزہ صفت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے تو نے مجھے منتخب کیا ہے، تو توفیق بھی عطا فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آپ کے ہاتھ میں جو ہاسا مبارک تھا، اللہ رب العزت کے حکم سے حکم ہوا کہ اس ہاسے کو میدان کے اندر چھوڑ دو، اس گراؤنڈ کے اندر چھوڑ دو۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہاسے کو میدان کے اندر پھینک دیا۔ وہ ہاسا ایک اژدہا کی صورت اختیار کر گیا، وہ سارے سانپوں کو نگل گیا، اور وہ جادوگر جو لوگوں کو تعجب کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ سارے کے سارے اس عجیب و غریب اور انوکھے واقعوں کو دیکھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ اللہ نے انہیں ایمان نصیب فرما دیا۔ اور اسی طرح ہمارے سامنے دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دکھائی دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو تھی وہ بیماریوں کے اندر بڑی مبتلا تھی، وہ شفا پر بڑی یقین رکھتی تھی، جس سے بھی انہیں شفا میسر آتی وہ اسی کے ہو جاتے، اسی کی طرف مائل ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ نے، اللہ رب العزت نے جو آپ کو معجزہ عطا کیا، آپ کے ہاتھ کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی۔ جناب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام قوم کے اندر آئے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ شفا پر بڑا یقین رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے دعا کی، یا اللہ تو نے مجھے منتخب کیا ہے، اپنے اعلان کے لیے منتخب کیا ہے، توحید کے پرچار کے لیے منتخب کیا ہے، تو الہی میرے ہاتھ کے اندر شفا ڈال دے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ کوڑ زدہ بندے کے جسم پر مس کرتے تو اسے اللہ شفا عطا کر دیتا، اور جس کو شفا ہوتی وہی آپ کا غلام ہو جاتا۔ اور اسی طرح نہ صرف آپ کو یہ معجزہ عطا کیا بلکہ آپ کے پاس یہ بھی اللہ رب العزت نے خصوصیات آپ کو عطا کر رکھی تھی کہ آپ اندھا، جو مادرزاد اندھا پیدا ہوتا، اس کی آنکھوں پر بھی ہاتھ پھیرتے تو اللہ اس کی آنکھیں روشن فرما دیتا، اور ایسی آنکھیں روشن ہوتی گویا کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا کہ آج سے پہلے جب سے وہ پیدا ہوا ہے جیسے اس کی نظر کبھی گئی نہ ہو، اس طرح اس کی آنکھیں روشن ہوتی۔ اسی طرح حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اللہ نے معجزہ یہ بھی عطا کر رکھا تھا، قوم تعجب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف حق کی بات سنتے ہیں تو وہ فوراً مائل ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دلیل طلب کرتے ہیں، جو دلیل کے بغیر وہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ کچھ لوگ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، شفا تو کوئی بھی دے سکتا ہے، شفا تو کسی کے ہاتھ میں بھی ہو سکتی ہے، نبینا کو آپ نے شفا دے دی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، ہاں اگر آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور قبرستان کی طرف رواں ہو گئے، اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور لفظ یہ کہے، کم باذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے اٹھ جا، میرے حکم سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ تو ایک مردہ کھڑا ہو گیا، تو قوم نے جب یہ عجیب و غریب انوکھا معجزہ دیکھا تو قوم ایمان لے آئی۔ اسی طرح جب باری حضرت صالح علیہ السلام کی آئی، آپ کی جو قوم ہے یہ بڑی طاقتور تھی، یہ اس قدر طاقتور اور توانا تھی کہ یہ پتھروں کے بت تراش لیتی اور پتھروں کے بڑے بڑے محلات بنا دیتی تراش کر اپنے ہاتھوں سے۔ تو حضرت جناب صالح علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو مان گئے اور کچھ دلیل مانگنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں جب تک ایسی بات ہم نہیں دیکھیں گے جو ہماری عقل کو حیران کر دے، جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دے، اب تک ہم ایمان لے کر نہیں آتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے وہ قوت، وہ ہمت عطا کر جس کے لیے تو نے مجھے منتخب کیا ہے، تاکہ میں اپنی قوم کو منتخب کر سکوں، اپنی قوم کو مطمئن کر سکوں۔ جناب صالح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ قوم کا تقاضا جناب حضرت صالح نے سنا۔ اب قوم کا تقاضا یہ تھا، قوم کہتی تھی کہ ہم توانا ہیں، طاقتور ہیں، آپ ہمیں پتھر سے ایک اونٹنی کو پیدا کر کے دکھائیں، اور وہ اونٹنی حاملہ ہو، ہمارے سامنے وہ بچہ بھی دے، ہم تب آپ پر ایمان لے کے آئیں گے۔ حضرت جناب صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، وہ حاملہ اونٹنی تھی اور ان کے سامنے اونٹنی نے بچہ کو جنم دیا۔ اور جب قوم نے یہ انوکھا معجزہ دیکھا تو قوم آپ پر ایمان لے کے آ گئی۔ یوں ہی جب باری سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے جو معجزے عطا کیے، یوں تو بے شمار اللہ نے معجزے عطا کیے نا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ کیا خوب بات ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو دیکھا۔ اب عرب کے جو لوگ تھے وہ عربی زبان کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، شاعر و شاعری بڑی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اعلان نبوت کر دیا۔ جب اعلان نبوت ہوا تو قوم کچھ تو مان گئی لیکن زیادہ دلیلیں مانگنے پہ آ گئے، اور جب قوم نے دلیل مانگی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلیل نہیں پیش کی، اس سے پہلے نبی خود دلیلیں پیش کرتے رہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ حضور نے خود دلیل نہیں پیش کی، اللہ نے قرآن عطا فرما دیا۔ فرمایا میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ان پر پیش کیجئے، کن پر؟ ان منافقین پر، کفار پر، جو اپنے آپ پر بڑا ناز کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا دانا اور عقل مند سمجھتے تھے، اور عربی زبان کے اندر بڑی مہارت تھی۔ جب قرآن شریف کی آیات بینات ان پر پیش کی گئی تو وہ ان کی عقلیں گم ہو گئی، وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چیلنج پیش کیا، فرمایا کہ اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، مفہوم آیت کچھ یوں ہے، فرمایا ان سے فرما دیجئے کہ اس قرآن کی مثل تم ایک صورت بنا کے لے آؤ، ایک صورت لے آؤ۔ اگر پھر خود ہی اس چیلنج کو منسوخ کر دیا، فرمایا کہ تم اس قرآن کی مثل ایک صورت تو کیا بلکہ ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ اور جب قوم نے یہ حیرت انگیز کلام دیکھا جس کو دیکھنے کے بعد ان کی عقلیں گم ہو گئی، بڑے بڑے لکھاری ان کے کلمے ٹوٹ گئی اور بے ساختہ انہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑا۔ تو الغرض عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی نبیوں کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے،
قوم کے مطابق عطا کیے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جتنے موضوع تمام نبیوں کو عطا کیے، ان موضوع سے بڑھ کر اللہ نے، تمام موضوع سے بڑھ کر اللہ کریم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع عطا کیے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا اٹھنا بھی معجزہ، حضور کا بیٹھنا بھی معجزہ، حضور کا چلنا معجزہ، حضور کا پھرنا معجزہ، بالخصوص حضور کا مسکرانا بھی معجزہ، حضور کی ہر ادائی معجزہ ہے۔ لیکن معجزہ معراج جو آپ نے عرض کیا، میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ اتنی لمبی تفصیل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ قوم جو ہمیں سننے والے لوگ ہیں انہیں سمجھ آئے کہ معجزہ معراج اللہ نے کیوں عطا کیا۔ بہت ساری اس کے اندر حکمتیں علماء کرام نے بیان کی، لیکن معجزہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے اپنے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ صرف میرا ہی یہ سمجھنا نہیں، تمام فقہائے کرام کا یہ ماننا ہے کہ اس معجزہ معراج کو کروا کر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فوقیت عطا فرمائی، تمام نبیوں پر ممتاز بنا دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا۔ ابھی علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا کیوں؟ ماشاءاللہ، یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے کہ معراج کا سفر، ہر سفر کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ بلکہ قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر کوئی کام، کوئی عمل ایسا کیا ہی نہیں ہے جس کے پیچھے حکمت نہ ہو۔ ہر کام کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حکمتیں جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، لیکن محدثین کرام نے بہت ساری حکمتیں بیان کی۔ ان میں سے چند مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کروانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو سب سے پیاری اور چہیتی بیوی جو خاتون اول تھیں آپ کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اسی طرح آپ کے چچا حضرت ابو طالب، آپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، آپ کے دادا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ تو ایک حکمت علماء کرام نے یہ بیان کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنے کی وجہ سے معراج کروائی۔ اور دوسری اور اہم ترین وجہ، اللہ کے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے تمام نبیوں کا ذکر کیا، چنیدہ نبیوں کا آپ کے سامنے ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے نبی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ممتاز حکمتیں، ممتاز اللہ رب العزت نے ان کو درجات عطا کیے۔ لیکن جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ایک خاص آپ کی اسپیشلٹی ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، تمام نبیوں کا حضور علیہ السلام کو امام بنایا ہے۔ تو معراج کی دوسری حکمت یہ بیان کی جاتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے، یعنی ہم کلامی کا شرف جب حاصل ہوتا، تو ایک دفعہ جناب موسیٰ نے عرض کی کہ بار اللہ، میں تجھ سے ہم کلام تو ہوا، تجھ سے بات کرنے کا موقع تو میسر آ گیا، لیکن کیا میں تجھے دیکھ نہیں سکتا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ سامنے پہاڑ کوہ طور ہے، اس پہاڑ کی طرف تو نظر کر، مجھے دیکھنا تیری بس کی بات نہیں ہے۔ اس پہاڑ کی طرف نظر کر، اس پہاڑ پر میں تجلی کرتا ہوں، اپنی نور کی تجلی کرتا ہوں، اپنی رحمت کی تجلی کرتا ہوں۔ اگر وہ پہاڑ برداشت کر گیا تو پھر تو بھی میرا دیدار کر سکے گا، اگر اس نے برداشت نہ کر سکا تو موسیٰ پھر تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا، رب نے ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا۔ تو حکم خداوندی ہوا کہ اے موسیٰ، یہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، تو بھی برداشت کر سکتا نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہم اگر مثالیں پیش کریں تو ہمارے سامنے ہزاروں مثالیں آتی ہیں، لیکن اسی چیز کو حضور علیہ السلام، یہی تو چیز ہے جو حضور علیہ السلام کو ممتاز کرتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام نبیوں کو اللہ نے چنیا ضرور
کسی سے گفتگو کی، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے اعزاز عطا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا دیدار بنا پردے عطا فرمایا۔ یہ تمام نبیوں پر جو اللہ ہے نا قرآن کریم کے اندر تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے تمام نبیوں کو بات کو بات کر فوقیت عطا کی ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا کیا، اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اس حکمت کے تحت، اس معراج کے معجزے کے تحت اللہ نے تمام نبیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز عطا فرما دی، ممتاز ایک شان اور صفت عطا کی کہ جو اور کسی کے پاس میسر نہیں تھی، جو یہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کو بنا پردے سے اللہ کا دیدار کیا۔ اور یہاں پر میں ضمناً چند باتیں میرے ذہن میں عرض کر دوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا، معراج کا معجزہ ہوا، یہ جو معراج کا سفر ہوا، حضور نے ابتدا سے لے کر آخر تک امت کو نہیں بھولا۔ آج کا جو خاص میسج اور پیغام ہے، حکمتیں تو اپنی جگہ، ان کا بھی ایک اپنا مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کہنا لازم سمجھتا ہوں، سننے والے بھی اس چیز سے استفادہ حاصل کریں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی ابتدا سے لے کر معراج کا معجزہ مکمل ہونے تک حضور نے کسی بھی لمحے اپنی امت کو نہیں بھولا۔ اس وقت جب ایک محبوب دوسرے محبوب سے ملتا ہے تو وہ شوق محبت میں، شوق دیدار میں سب کچھ ترک کر دیتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ انسانوں کا ایک قانون ہے کہ جب ایک محبوب دوسرے محبوب سے ملتا ہے تو وہ باقی تمام معاملات بھول جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کے قریب پہنچے، عرش سے اوپر ہو گئے، اس وقت جب اللہ نے اپنا دیدار کروایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اس وقت تک قریب نہ گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا ادنو منی، میرے محبوب قریب آ جا، قریب آ جا، لیکن حضور قریب نہ گئے، سوال امت تک کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کا سوال کیا، حتیٰ کہ حدیث کی کتب میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، میرے محبوب کل بروز معاشر تم سجدے میں سر رکھنا، اس وقت تک تم سر نہ اٹھانا جب تک میں تمہاری امت کا ایک ایک فرد کو جنت نہ عطا کر دوں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معجزہ معراج سے جو ہمیں خاص قسم کا ایک سبق میسر آتا ہے، حضور نے ہمیں کسی موقع پر نہیں بھولا، لیکن اس امت کو بھی چاہیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجزہ معراج کے دن اور بالخصوص سارا سال ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھولنا نہیں چاہیے۔ حضور نے ہمیں نہیں بھولا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھنا چاہیے اور حضور کی ذات پر ہمیشہ درود پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاءاللہ بیان فرمایا۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگ معراج شریف کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ معراج شریف دیکھیں، یہ ایک روز روشن کی طرح اور ایک سورج کی طرح یہاں ہے۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے معجزے عطا کیے، ولیوں کے لیے اللہ نے کرامتیں رکھی ہیں اور نبیوں کے لیے اللہ نے معجزات رکھے ہیں۔ جو بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اور امت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے معجزات دکھائیں، اور معجزے کا انکار کرنے والا تو قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے وہ گمراہ ہے اور وہ کافر ہے، وہ دار اسلام میں نہیں ہے، چونکہ معجزے کا انکار تو قرآن کا انکار ہے، معجزے کا انکار تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ تو الغرض اگر کوئی اس طرح کا شخص ہے بدبخت قسم کا جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہو یا کسی بھی نبی کا کوئی بھی معجزہ ہو وہ اس کا انکاری ہے، تو وہ دار اسلام میں اس کا مقام نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، دور ہے۔ اور اگر معجزہ معراج جو ہے، بالخصوص جو معجزہ معراج ہے، وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام و اکرام کے لیے کروایا، اور وہ ہمیں قرآن شریف کے حوالے سے بھی اور حدیث کے اندر بھی بے شمار ہمیں اس کے حوالے ملتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزہ معراج عطا کیا وہ انعام و اکرام کے لیے عطا فرمایا۔ اچھا علامہ صاحب، واقعہ معراج میں امت کے لیے کیا انعام ہے، اور کیا اس دن کے حوالے سے کوئی خصوصی عبادات بھی ہمیں کرنی چاہیے؟ انعام کے حوالے سے تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دکھتی رگ ہے جو
یہ عموماً میں اکثر جمعۃ المبارک پر بھی میں یہ بات کرتا ہوں نا جب، تو سب لوگ مایوس سے ہو جاتے ہیں۔ معجزہ معراج میں جو اللہ رب العزت نے ممتاز انعام عطا کیا، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معروف ہے، ہر ایمان والے کے لیے لازم ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، وہ نماز کا ہے، وہ نماز کا تحفہ ہے جو اللہ نے امت کو عطا کیا۔ حضور کی معراج تھی کہ اللہ کا دیدار کرنا، اور امت کی معراج ہے کہ وہ نماز کی صورت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک بھی پہنچیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ تک بھی پہنچیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص خاصہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں ایک خاص انعام رکھا ہے۔ جو حضور نے معراج کی تو امت کا خیال آیا کہ میں تو معراج کر لی، میری امت کیسے یہ معراج کے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معراج سے کیسے وہ فیضیاب ہوگی، تو امت کے لیے اللہ نے نماز رکھ لی ہے نا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے پوچھا نا کہ اے علی، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو، اس کو ایک مانتے ہو، اس کو یہ عبادت کا مستحق سمجھتے ہو، جس کے آگے تم سجدے کرتے ہو کبھی اس کا دیدار بھی کیا ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، وہ ایسا جواب ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے الفاظ سونی کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی اس وقت تک کوئی سجدہ کرتا ہی نہیں جب تک سجدے والے کا دیدار نہ کر لے۔ تو الغرض نماز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی قربت کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت کے قریب کرتا ہے۔ یہ ایک ممتاز جو انعام تھا، باقی بے شمار انعام میں چونکہ معجزہ معراج کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بخشش لی ہے، یہ بھی امت کے لیے ایک انعام ہے۔ اسی طرح نماز ہے، یہ بھی انعام ہے، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے دعائیں مانگی اور ساری دعائیں جو امت کے حق میں قبول ہوئی، یہ بھی ایک انعام ہے۔ اسی طرح اس دن کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو اس دن کے حوالے سے مستحبات عمل تو ہے کہ اس دن کے بڑا جو اہل محبت ہیں، اہل ذوق ہیں، وہ مناتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ہم مناتے رہیں گے۔ اس دن کے اندر رات کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ محافل کرتے ہیں، تو اگر ممکن ہو تو آپ لوگ جو سن رہے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد ہی میں جا کے آپ وہ عبادت و ریاضت کا انتظام کریں، نوافل کا انتظام کریں، آپ گھر بیٹھ کر بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں موجود رہ کر بھی قرآن شریف پڑھ کے بھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بچوں کو سنا کر بھی، حضور کا معجزہ معراج کا واقعہ بچوں کو سنا کر بھی حضور سے محبت کا آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ جس بھی انداز میں چاہیں آپ اظہار کر سکتے ہیں، لیکن خصوص کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو اس دن کے ساتھ خاص ہو۔ ایسے مستحبات عمل بہت سارے ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو نوافل ہیں، پھر بالخصوص اس جو دن کے ساتھ، اس رات کے ساتھ جو خاص کی جاتی ہے وہ سورۃ القدر ہے۔ اگر کوئی شخص سورۃ القدر کی تلاوت کرنا چاہے تو وہ 313 مرتبہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ سے جو بھی طلب کرے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح باقی آپ مختلف دعائیں اللہ کی بارگاہ میں وہ مانگیں، انشاءاللہ معجزہ معراج کی برکت کا صدقہ آپ کی دعائیں بھی مقبول ہوں گی۔ اور بالخصوص سننے والوں کو میں آخری پیغام بھی یہ دینا چاہتا ہوں کہ سارا سال آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، سارا سال آپ پریشانیاں اٹھاتے ہیں، کیوں نہ کہ ایسا کیا جائے کہ یہ جو رات ہمیں انعام و اکرام والی مل رہی ہے، تو یہ وہ برکت والی رات ہے جس رات میں اللہ نے اپنے نبی کو محروم نہیں کیا، نبی کو قریب بلا کر انعاموں سے نوازا ہے۔ تو کیا اس رات میں مانگنے والا خالی لٹایا جائے گا؟ کبھی بھی خالی نہیں لٹایا جائے گا۔ اس رات میں آپ اللہ سے مانگیں، اور بالخصوص آپ سارا سال جب لوگوں سے جو آپ نے مانگنا ہے تو اس رات اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ معراج کی برکت کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ دوران گفتگو کوئی ایسی بات جو کسی معتبر ہستی کے شایان شان نہ ہو، اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ علامہ صاحب ایک چیز اس میں مزید اور ایڈ کر دیجیے گا، اس دن کے حوالے سے کوئی خصوصی ذکر اذکار اگر کچھ ناظرین کے لیے شیئر کر دیجیے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سورۃ القدر کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے کہ سورۃ القدر جو ہے کہ وہ اس رات کا ایک خاص وظیفہ ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ 313 مرتبہ اس کو اپنے وظائف میں شامل کر لے۔ اور اسی طرح مزید میں نے ایک روایت کے اندر یہ بھی پڑھا، بزرگوں کا یہ مشاہدہ ہے، جس کو جو مشاہدہ کرنے کی برکت سے، جو ذکر کرنے کی برکت سے انہیں جو فوائد میسر آئے تو انہوں نے لوگوں کے لیے بھی رائج کر دی ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے، ہمیں اس چیز سے استفادہ ہوا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو قرآن شریف کی بالخصوص سورۃ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع
اگر کوئی شخص یہ پڑھ لے تو جس کو جادو ٹونا جنات اور بری نظر عصائب کو اس طرح کے بیماریوں میں مبتلا ہے تو وہ ان آیات بینات کو ابتدائی رکوع اور آخری رکوع جتنا ہو سکے، اس میں قید کوئی نہیں ہے، چاہے 1 دفعہ پڑھے یا 7 دفعہ پڑھے، پڑھ کر پانی پر دم کر لے یا اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل اس رات کی برکت سے اس سے بھی شفا یاب ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک اور مستحب عمل یہ ہے کہ اس رات میں بیری کے 7 پتے لیتے ہیں، پانی کو جوش دیتے ہیں اور وہ 7 پتے پانی کے اندر ڈال کے غسل کیا جاتا ہے، اس سے بھی جو نظر بد ہے، جو بری نظر لگ گئی ہے، اس سے بھی افاقہ میسر آتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے اس رات کے حوالے سے تھی، باقی پوری رات یہ عظمت والی رات ہے اور اس میں جتنا ہو سکے آپ صدقہ خیرات کریں اور ان لوگوں کو جو مستحقین لوگ ہیں ان تک آپ رزق پہنچائیں تو یقیناً با یقیناً معراج کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اس خوبصورت ٹاپک کے اوپر اتنی تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اپنی خصوصی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔